أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ صفحہ نمبر 327 اور آیت نمبر 4 اور 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا کذبا۔ وَيُنذِرْ اور آپ ڈرائیں الذین ان لوگوں کو قالوا اتخذ اللہ جنہوں نے کہا کہ بنا لیا ہے اللہ نے ولدن کوئی بیٹا، ما لہم نہیں ہے ان کے پاس بھی اس بارے میں من علم کوئی بھی علم، ولا لآبائہم اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا، کبرت بہت بڑی ہے، کلمتاً یہ بات تخرج من افواہہم جو ان کے منہوں سے نکلی ہے، ان یقولون نہیں وہ کہتے الا کذبا مگر جھوٹ ہی۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور آپ ڈرائیں، یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈرانے کا حکم ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ کس بات سے ڈرائیں؟ یہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، اے پیغمبر آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ کس بات سے؟ بَأْسًا شَدِيدًا، سخت عذاب سے ڈرائیں، بہت سخت عذاب ہے، اس سخت عذاب سے ڈرائیں۔ کن لوگوں کو ڈرانا ہے؟ ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر کر دیا، الذین وہ لوگ قالوا اتخذ اللہ ولدا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ عام لوگوں کو تو ڈرانا ہے، لیکن جو مشرک ہیں مشرک کو خاص طور پر ڈرائیں، کیونکہ مشرک آدمی جو ہے وہ ابدی جہنمی ہے، وہ پکا جہنم میں جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے دوبارہ پھر وہ ینذر کا لفظ لایا ہے کہ بار بار نبی کو حکم دیا ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو ڈرائیں، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ مشرک ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس بنا پر اللہ رب العزت نے پیغمبر کو حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ ان کو ڈرائیں۔ کن کو ڈرانا ہے؟ قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ رب العزت نے اولاد بنائی ہے۔ اب کن نے کہا ہے؟ سب نے کہا ہے۔ یہودیوں نے بھی کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عیسائیوں نے بھی کہا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور آج کے دور کا مشرک بھی یہی بات کہتا ہے، نور من نور اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ یعنی جو بات انہوں نے کہی وہی بات آج کا مشرک بھی کہتا ہے۔ آج کا مشرک نے بھی اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی اوصاف ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی اوصاف ہے وہ پکڑ کر بزرگوں کو دے دیے، اولیاء اللہ کو دے دیے۔ اللہ کا ذاتی وصف ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی وصف ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذاتی وصف اٹھا کر لوگوں کو دے دیے، تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈراؤ، قالوا اتخذ اللہ ولدا جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، ایسے لوگوں کو ڈرائیے۔ ما لہم بہ من علم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی بات کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، سوائے اس کے کہ مشرک آپ کو یہی کہے گا کہ ہم شرک تو اس بنا پر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں اس لیے ہم بھی کرتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مشرک سے دلیل مانگ لیں، دلیل اس کے پاس نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے 20ویں پارے کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے،
اللہ رب العزت نے 20ویں پارے کے اندر کم از کم 4 5 6 سوال کر کے پوچھا ہے، امن خلق السماوات والارض، اور لوگوں بتلاؤ آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ امن جعل الارض قرارا، اس زمین کو ٹھہرانے والا کون ہے؟ اس آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ چاند سورج ستاروں کو بنانے والا کون ہے؟ کیا الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات بھی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر آسمان بنایا ہو، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر زمین سے نباتات اگائے ہو، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر دانے سے کھیتی اگائی ہو؟ کیا کوئی اور بھی ہے؟ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ تو جب کوئی نہیں ہے، جب ہم اس بات کو مانتے ہیں، جب کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر آسمان یا زمین بنایا ہے، تو وہی رب اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے، اور لوگوں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، میں نے تم کو پیدا کیا ہے، جب تم کو کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، میرے سامنے آ جاؤ، ویکشف السوء، تمہاری پریشانی میں دور کروں گا، وہی رب تعالیٰ کہتا ہے۔ اور لوگوں اگر اولاد کی ضرورت ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اولاد بھی میں دیتا ہوں، میرے پاس آ جاؤ، اور لوگوں رزق کی باری آ جائے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، رزق بھی میں دیتا ہوں، اس لیے میرے پاس تم آؤ، کسی اور کے در پر نہیں جانا۔ تو جو لوگ کسی اور کے در پر جاتے ہیں، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے آباء و اجداد جاتے تھے۔ ما وجدنا علیہ آباءنا، مشرکین مکہ یہی بات کہتے تھے، ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ بھی ان بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ہم بھی جھکتے ہیں۔ آج کا مسلمان بھی یہ کہتا ہے بھی درگاہوں پر کیوں جاتے ہو؟ ہمارے بڑے جاتے تھے، ہمارے آباء و اجداد جاتے تھے، بزرگ جاتے تھے۔ اور ہمارے اندر آج جو اکثریت رسم و رواجوں کی جو ہے وہ اسی بات کی بنا پر ہے۔ ہمارے اندر جتنے رسم و رواج ہیں، کہ ہمارے پاس ان کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہمارے بڑے یہ کام کرتے تھے، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، ہمارے بڑے جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے اندر یہ رسم و رواج آ گئے، اور وہی رسم و رواج آج ہمارے اندر ہے، اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، سوائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد نے یہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم، تم بھی جاہل ہو، ولا لآبائہم، اور تمہارے وہ آباء و اجداد بھی جاہل تھے، جو مشرک ہے وہ بھی جاہل ہے، تمہارے آباء و اجداد بھی جاہل ہے، اور تم بھی جاہل ہو۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ما لہم بہ من علم، علم سے مراد کیا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی پی ایچ ڈی کر لے، ہم اس سے کہیں گے وہ عالم ہے، نماز اس کو آتی نہ ہو، قرآن اس کو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ عالم کون ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم قال اللہ وقال الرسول، علم صرف یہ ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا، جو قرآن کہتا ہے اور جو حدیث کہتی ہے، بس یہ علم ہے۔ دنیا کا جتنا مرضی علم بندہ حاصل کر لے، اگر اسے نماز کا نہیں پتہ، اگر اسے قرآن کا نہیں پتہ، وہ پرلے درجے کا جاہل ہے۔ علم کون ہے؟ عالم کون ہے؟ قال اللہ وقال الرسول، جو یہ جانتا ہے اللہ نے کیا کہا، جو یہ جانتا ہے حدیث کے اندر کیا ہے۔ اور جو آدمی لوگوں کے پیچھے چلتا ہے، والتقلید یستویان، اور تقلید علم کے برابر نہیں ہو سکتی۔ مقلد آدمی جو لوگوں کے پیچھے چلنے والا، لوگوں کی باتیں ماننے والا ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کا نہیں پتہ، وہ عالم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اذ اجمع العلماء، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے، متفق فیصلہ ہے کہ والمقلد للناس، لوگوں کے پیچھے چلنے والا وہ اسی طرح ہے، والاعمى، جس طرح اندھا ہوتا ہے، جس طرح اندھا آدمی ہے اسی طرح وہ آدمی ہے جو لوگوں کے پیچھے چلتا ہے، اسی طرح وہ آدمی ہے جو یہ کہتا ہے ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلتے ہیں۔ تو یہ جہالت ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے قال اللہ وقال الرسول، جو اللہ نے کہہ دیا، جو اس کے رسول نے کہہ دیا، وہ علم ہے۔ جو دین کو جانتا ہے وہ عالم ہے، علم ہے، علم رکھنے والا ہے۔ جو دین کو نہیں جانتا اس کے اندر جہالت ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، تو ان کا یہ بات کہنا اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبرت کلمۃ، یہ بہت بڑا کلمہ انہوں نے کہہ دیا، یہ بہت بڑی بات کہہ دی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ بات کہنا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے یہ بہت بڑی بات ہے، تو معمولی بات انہوں نے زبان سے نہیں نکالی، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کی وجہ سے تکاد السماوات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان یتفطر، اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، یہ اتنی بڑی بات کہہ دیا، قریب ہے آسمان پھٹ جائے۔ وتنشق الارض،
زمین پھٹ جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، اس بات کی وجہ سے أَن دَعُوا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا، کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا یہ بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، اللہ کو اتنا غصہ آئے گا، آسمان و زمین پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ بات مت کہا کرو کہ اللہ رب العزت نے اولاد بنائی ہے۔ ان یقولون الا کاذبا، ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انہوں نے یہ بات کہی ہے ان کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ الا کاذبا، وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ہم تو جھوٹ کہتے ہیں اس بات کو کہ ایک آدمی خلاف واقعہ کو بات کہتا ہے، اصل بات کچھ اور ہوتی ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور کہہ دیتا ہے۔ آدمی کو پتہ ہے میرا یہ سامان جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، سامان کے اندر خرابی ہے، لیکن آدمی جھوٹ بولتا ہے میرا یہ سامان ٹھیک ہے، اور جھوٹ بول کر بھیج دیتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یعنی آدمی کو حقیقت پتہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ سچائی لوگوں کو نہیں بتلاتا، بات بدل دیتا ہے، وہ ہوتا ہے جھوٹ۔ اگر ایک آدمی کو حقیقت ہی پتہ نہ ہو، اسے واقعتاً ہی پتہ نہیں ہے اس کا سامان جو ہے وہ خراب ہے، اسے نہیں پتہ، لیکن وہ یہ کہتا ہے میرا سامان صحیح ہے لے جاؤ، تو محترم بھائیو یہ بھی جھوٹ ہے۔ آدمی کو چیز کا پتہ ہو یا چیز کا پتہ نہ ہو، اس کے بارے میں بیان کرنا جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں چیز کا پتہ ہے تم غلط بیانی کر رہے ہو وہ بھی جھوٹ ہے۔ ما لہم بہ من علم، جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں بھی خاموش رہو، اس کے بارے میں بولو گے تو وہ بھی تمہارا جھوٹ جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ تو اس بات کے تحت ہم جو اندازے لگاتے ہیں، ہم بہت سی باتیں اندازے سے بیان کر دیتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی کے ساتھ کھڑا ہے، ہم اندازے لگاتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ کر رہا ہوگا، وہ کر رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہ تمہارے اندازے لگانا یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک بات تم نے سن لی، اس بات کی تم نے تحقیق نہیں کی، سنی سنائی بات آگے بیان کر دی، یہ بھی تمہارا جھوٹ ہے۔ اور آج ہمارے اندر جتنی لڑائیاں فساد ہوتے ہیں اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بات کی تہ تک نہیں پہنچتے۔ ایک بات سنی، اس کے اندر 100 باتیں اپنی طرف سے ملا لی اور آگے بیان کر دی۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شیطانوں کا حال بیان کیا تھا جو آسمان پر جاتے ہیں، ایک آدھی بات سنتے ہیں، 100 جھوٹ ملاتے ہیں، نیچے آ کر زمین پر لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایسے نہیں ہے، ایک آدمی ایک بات سنتا ہے، تھوڑی سی بات سچائی بات سن لی، اس کے اندر بہت سی باتیں اپنی طرف سے ملا لی اور لوگوں کو بتلا دی۔ تو اس آیت کے تحت یہ سب جو ہے وہ جھوٹ ہوں گے۔ ہم اپنے وہم سے، اپنے گمان سے جو بات کہیں گے وہ ساری کی ساری جھوٹ ہوگی۔ اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے، بات کی تحقیق کرنا فرض ہے۔ سنی سنائی بات پر یقین نہیں کیا جائے گا، آدمی کو چاہیے کہ آدمی بات کی تحقیق کرے، اور تحقیق کرنے کے بعد جو ہے اس بات کو بیان کرے گا۔ دل سے، خیالات سے جو بات کہے گا وہ جھوٹ ہوگی۔ آدمی کے دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ ہوگا اور ہوگا، وہ جھوٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، دلوں کے اندر کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور ہے، یہ جھوٹ ہوگا۔ اس طرح آدمی نے کوئی بات سنی، تحقیق نہیں کرتا، بیان کر دیتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا۔ آدمی کو بات کا پتہ نہیں ہے، وہ یہ کہہ دے مجھے نہیں پتہ نہیں ہے، اپنی طرف سے بات بتائے گا، وہ بھی جھوٹ ہو جائے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ ہیں، جھوٹ ہے، انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا اللہ کے رسول بتلائیے کیا ایک مومن آدمی کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مومن آدمی کنجوس ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول مومن بخل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اور مومن یہ دونوں چیزیں ایک انسان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے محترم بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم حد الامکان کوشش کریں ان تمام جھوٹوں سے بچنے کی، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ سلامت رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔